اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الادعیۃ النوم والاستیقاظ یعنی سونے اور جاگنے کی دعائیں۔ قرآن مجید نے عمومی طور پر 3 بنیادی عقائد کو بیان کیا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ سورۃ اخلاص خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اس لیے اسے تہائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ سورۃ اخلاص معبود برحق اللہ تعالیٰ کی صحیح پہچان کراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے افعال میں کوئی اس جیسا نہیں۔ جو شخص کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی صفات کا حامل قرار دیتا ہے، مخلوق کو گنج بخش، رنج بخش، گن شکر اور نظر و نیاز کے لائق سمجھتا ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرک اگر توبہ کے بغیر مر جائے تو ابدی جہنمی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے عقیدے کی فکر کرنی چاہیے اور غیر اللہ کو اللہ کے ناموں، اس کی صفات اور افعال میں ہرگز شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے پناہ مانگنا یا اس کو مصائب و مشکلات دور کرنے پر قادر جاننا شرک ہے، جو کبیرہ گناہ ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ جادو کی تاثیر برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اور نہ نقصان۔ ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جادو ہو جانے کی صورت میں قرآنی آیات اور مسنون دعاؤں کے ذریعے سے اس کا علاج کرنا چاہیے۔ جادو کا توڑ جادو سے یا کفریہ اور شرکیہ کلمات سے کرنا حرام اور گناہ کا کام ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے۔ شام کے وقت بچوں کو گھروں سے باہر نہیں نکلنے دینا چاہیے اور گھروں کے دروازے بند کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے اور وہ بچوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حسد ایک نہایت بری اخلاقی بیماری ہے جو انسان کی دینداری کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔ ہر مسلمان کو اس بیماری سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسانی دشمن کا علاج عفو درگزر، حسن سلوک اور صبر و تحمل سے کرنا چاہیے، اس سے وہ دشمن کے بجائے محبوب بن جائے گا۔ لیکن اگر یہ تدابیر کارگر نہ ہوں تو پھر قوت یعنی جہاد و قتال کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جائے۔ مومن ہر حالت میں خوش نصیب ہے، اگر دشمن پر غلبہ پالے تو بھی کامیاب، شہید ہو جائے تو بھی کامیاب۔ یہ اعزاز مومن کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، جس سے مقابلے کے لیے انسان کو ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے اور کسی بھی موقع پر ہار تسلیم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطان کے مقابلے میں ہار جانا آخرت کو تباہ و برباد کر لینا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ سے شیطان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے انسان کو کثرت کے ساتھ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا چاہیے، یعنی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے جن میں شیطان سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے، اور صبح و شام 3 بار سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی چاہیے، اور فرض نماز کے بعد 1 دفعہ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے اور سونے سے قبل۔ حضرت ابن عابس جوہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: یا ابن عابس، الا ادلک او قال الا اخبرک بافضل ما یتعوذ به المتعوذون؟ اے ابن عابس، کیا میں تجھے سب سے بہترین تعویذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے سے پناہ طلب کرنے والے پناہ طلب کرتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی: ہاں ضرور بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں۔ اب آئیں آج کی حدیث نمبر 47۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوی الی فراشہ نفث فی کفیہ بقل ھو اللہ احد وبالمعوذتین جمیعا ثم یمسح بہما وجہہ وما بلغت یداہ من جسدہ۔ قالت عائشہ رضی اللہ عنہا: فلما اشتکا کان یامرنی ان افعل ذلک بہ، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر تشریف لاتے تو قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ تینوں صورتیں پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں پر پھونک مارتے اور انہیں اپنے چہرے پر پھیرتے، نیز اپنے جسم کے جتنے حصے تک ہاتھ پہنچ سکتا اس پر بھی پھیرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تو مجھے حکم دیتے کہ میں تینوں صورتیں پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پھیروں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔